बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है सोचना होगा और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बतौर रियासत एक अहम फैसला लिया है, एक अहम डिसीजन बनाया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि जितने भी गैर मुल्की हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं वो 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। ये फैसला हो चुका है और ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर कानून हरकत में आएगा और उन लोगों को फिर डिपोर्ट किया जाएगा। ये अहम पॉलिसी फैसला है जो एपेक्स कमेटी के इजलास में आपको याद होगा कुछ दिन कबल हुआ था, उसमें ये लिया गया है। सियासी जमात की बात करें, अस्करी क़यादत की बात करें या अवाम की बात करें, तमाम लोग एक ही पेज पर मौजूद हैं और इस फैसले को सराह रहे हैं और उसके अमल दरामद के लिए हुकूमत जो है वो कोशां भी है और इक़दाम किए भी जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से इनखला का अमल जो है वो शुरू भी हो चुका है। तो प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले इस हवाले से बात करेंगे। फिर हम देख रहे हैं जानिब एक अहम मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की अपने अफ़गानी हम मनसब से, जो कॉमन चैलेंजेस दरपेश हैं दोनों ममालिक को, चाहे उसमें बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हो, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से इक़दाम जो हुकूमत ने रिसेंटली लिए हैं उस हवाले से बात हो, या फिर दहशतगर्दी। ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जो इन दोनों ममालिक को दरपेश हैं। अच्छा, अगर हम दोनों ममालिक की बात करते हैं तो ये मसाइल सिर्फ इस दो ममालिक के मुल्क में अमन लाने के लिए नहीं है, बल्कि इससे पूरे खित्ते का अमन वाबस्ता है। तो ये कितना ज़रूरी है मिलकर बैठना और एतमाद साजी की फ़ज़ा को हवा देना, इसको बहाल करना, इसको कायम रखना, ये कितना ज़रूरी है, उस हवाले से इस मुलाकात को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। आज प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे मेहमान कर चुके हैं, तारुफ करवाती हूँ, फिर प्रोग्राम का हम आगे लेकर चलेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं मारिया सुल्तान साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद कियानी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब, सर आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। मारिया, अगर मैं आपकी जानिब आऊँ, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि एक बड़ा और अहम पॉलिसी फैसला है जो रियासत पाकिस्तान ने लिया है। एक तो बताइएगा इस फैसले को आप देखती कैसे हैं, फिर क्यों ज़रूरी समझा कि ये फैसला लिया जाए? मेरे ख्याल से जी ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम फ़ैसला है, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में ना जब वो अंदरूनी अपनी सरहदों को महफूज करने की बात करते हैं तो सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपके शहरी जो हैं उनका अंदराज हो। ठीक। दूसरी बात यह है कि इस अंदराज के साथ साथ जैसे कि हम जानते हैं कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से दहशतगर्दी के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, इनकी वजह से, फिर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी जो पाकिस्तानी शहरी हैं आप चाहते हैं कि उनकी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। और दुनिया में एक कहीं मिसाल मौजूद नहीं कि जहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है उनका इंदराज ना हो कानूनी तौर के ऊपर। ये हर मुल्क का एक हक है और हर मुल्क ये अपना हक महफूज रखता है कि जहाँ जो भी लोग उस मुल्क में दाखिल होते हैं वो कानूनी तौर पे उनका इंदराज खाई हों और उसके बाद उनको कानून के मुताबिक जो हमारात भी दी जाए और कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। तो इस वक्त जो पाकिस्तान ने कहा है ये एक बुनियादी फ़ैसला और एक बुनियादी हक है पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान के मुताबिक, और पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को जो है आप एक तरह से कह सकते हैं जान और माल की तरजीह देने की वजह से आप चाहेंगे कि ये फ़ैसला शायद आपको 30 साल पहले या 40 साल पहले कर लेना चाहिए था, जो आप अभी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला आप कर रहे हैं और ये एक बुनियादी हक है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाहिद साहब, सर 25 दिन गालिबन बाकी रह गए हैं जिसमें ये डेडलाइन को कंप्लीट हुए कि 25 दिन हैं कि जितने भी गैर मुल्की हैं ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। एक तो सर ये जो फैसला लिया गया है और इससे जुड़े हुए जितने फैसले हैं उनकी अहमियत को और उनकी ज़रूरत को आप कैसे देखते हैं? और सर ये भी फरमा दीजिएगा कि जो 1 नवंबर की डेडलाइन दी गई है तो ये तरीक़ाकार क्या होगा, इन सारे मामलों को देखा कैसे जाएगा? देखें, ये वैसे काम जो जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं ना जी, ये काफी मुश्किल है और ये आवाज रिबाउंड कर रही है, पता नहीं क्यों। हेलो सर हम उसको चेक कर लेते हैं, सर आप कैरी ऑन कीजिएगा। अच्छा, मैं ये बताऊं 1979 में ये अफगान रेफ्यूजी दिसंबर में आने शुरू हुए जब सोवियत इन्वेजन हुई थी अफगानिस्तान की, ठीक है जी। आज आप उस चीज को 40 साल गुजरे हमारिया सुल्तान बता रही थी जी। अब इसमें यह है कि इसमें हमारी भी कमजोरियां हैं कि ये जो अफगान रेफ्यूजीज आए ये इतने तादाद में अनडॉक्यूमेंटेड क्यों है, क्यों उनको इंदराज नहीं किया गया। मैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आए, बाकी को कुछ को आपने कर दिया, कुछ को नहीं किया। अब ये बात अलग है। दूसरी बात यह है कि अभी आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जो KPK के IG ने की, उन्होंने कहा जी 80% जो दहशतगर्दी या खुदकुश हमले उसमें अफगानी शामिल थे। जब आप ये चीजें होती हैं, दूसरी बात अक्सर ये अस्करी क़यादत ने, सियासी क़यादत ने 2 साल 3 साल से इनको बता रहे हैं, अफगान हुकूमत को बता रहे हैं कि मेहरबानी करके ये जो TTP के बंदे या दहशतगर्दी जो आपके इलाके से हमारे मुल्क में हो रही है इसे खत्म करें। उनको समझ ही नहीं आ रही, भाई ये कैसे कर सकते हैं कि हमारे लोग, हमारे जवान, हमारे फौजी, हमारे सिपाही पुलिस के और आम शहरी मारा जा रहा है। ठीक।
تو ہم یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ نہیں؟ اب ان کو جب بتا دیا گیا اس کے باوجود نہیں جی ہمارا یہ نہیں وہ نہیں. آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے ان کے ہوم منسٹر نے اور وزیر خارجہ نے کہ نہیں جی یہ تو بڑا زیادتی کی. کون سی زیادتی ہے جب آپ کو بتا دیا گیا؟ پھر دورانی صاحب ہمارے جو وہ ہیں کیا نام ایڈوائزر ہیں اس پر, انہوں نے ان کو بتایا. ابھی وزیر خارجہ تبت میں ملے ہیں ان کو, افغانستان کی وزیر خارجہ کو, پیار محبت کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک طریقے کے ساتھ ہر چیز لکھت پڑھت ہوئی ہے. بتایا گیا ان کو کہ آپ مہربانی کر کے لیں. دیکھیں بارڈر آپ کے ساتھ مل رہا ہے, اگر طالبان کی حکومت ایسے کنڈیشن کریٹ نہیں کر رہی کہ یہ واپس نہیں جا رہے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے, یہ تو ان کا قصور ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو چاہیے کہ ایسے کنڈیشن کریٹ کرے. ساری عمر یہاں نہیں رہ سکتے. یہ دنیا میں نہیں ہوتا کہ بارڈر ساتھ ملے ہوئے ہوں اور ساری عمر کے لیے ریفیوجیز یہاں رہیں. بالکل یہ نہیں ہوگا. تو یہ جو اور پھر ان کو ہمیں ان پہ بہت سارا یہ ایک کنسرن بھی ہے کہ ان میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں. اور یہ دیکھیں ابھی پولیو کچھ ایسے ایشوز ہوئے ہیں جس کے اندر پولیو کے جو ورکرز ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ان ایکسیپٹیبل ہیں. آپ کی لوگ, آپ کی عوام بالکل یہ چاہتی ہے کہ جی یہ لوگ انڈاکومنٹڈ ہیں, یہ واپس اپنے ملک میں جائیں جو ان کا ملک ہے. اور یہ طالبان حکومت کی یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ یہ اس کے لوگ جو یہاں آئے ہیں واپس جائیں, بجائے کہنے کے نیچے اب کو کیوں بھیج رہے ہیں. لیکن ایمبیسڈر صاحب, سر سوری فار دی انٹرپشن, سر یہاں پر یہ نقطہ بڑا اہم ہے. یہ اعتراض کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ کہ ریاست نے ایک سٹیپ لیا ہے, ایک پالیسی بنائی ہے جو کہ ریاستی حق کے جس طرح سے ماریہ صاحبہ نے ابھی فرمایا ہے, تو اس کے تحت تو بلا تخصیص کارروائی کی جا رہی ہے نا. افغان شہریوں کی بات اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی غیر ملکی ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ پاکستان چھوڑ دیں. تو یہ جو آبجیکشن ہے یہ ویلڈ تو پھر نہیں بنتی سر. بالکل لیگلی نہیں ہے, دنیا کسی قانون میں نہیں. اور یہاں پر ہیومن رائٹس کے وہ جو ایک ادارے ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں. بھائی وہ تب ہوتا کہ آپ ان کو دیکھیں, ان کو ٹائم لیمٹ دی ہے کہ آپ 1 نومبر تک نکل جائیں. یہ تو نہیں کہا کہ کل چلے جائیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس سے عرصہ دراز سے ہم ان کی حکومت کو باور کر رہے ہیں کہ جی آپ لے لیں. اچھا ایک اور ہے کہ جو دوسرے ہیں انلیگل جو ہے یہاں پر جو سٹیزن ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. جی بالکل بالکل. یہ کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں اس لیے ان کو اب مسئلہ ہو رہا ہے. میں پھر دوبارہ دہراؤں گا, یہ طالبان حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے کنڈیشن کریٹ کرے کہ یہاں کے لوگ وہاں واپس جائیں, اس کے اپنے سٹیزنز ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی میں ماریہ سے بھی ان کا موقف لوں گی. ماریہ, یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ صرف ایک خاص لوگ ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے جائیں, اس تاثر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک ریاست نے ایک پالیسی بنائی ہے, ایک فیصلہ لیا ہے, یہ تو کسی خاص پیرائی میں نہیں لیا گیا ہے, تو بلت کہا گیا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. تو اس میں پھر یہ جو ساری بات کی جا رہی ہے کہ صحیح فیصلہ نہیں ہے. ہم نے ایک خاص گروہ کو کہا ہے, اور ہم نے وہ کون سے خاص گروہ کو کہا ہے اس کی بھی وضاحت بہت ضروری ہے. ہم نے اس خاص گروہ کو کہا ہے جو قانونی طور کے اوپر پاکستان میں نہیں آئے ہیں. وہ تمام لوگ جو بغیر کسی قانونی دستاویز کے اس ملک کے اندر داخل ہوئے ہیں, وہ تمام لوگ جو ابھی تک اپنا اندراج کرنے میں ناکام رہے ہیں. دیکھیں, چاہے آپ تذکرہ پاکستان کے تھرو آتے ہیں یا کسی اور, ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قانونی دستاویز کے ساتھ ہیں. پاکستان نے یہ تو نہیں کہا کہ اخوانی پاکستان آنا بند ہو جائیں گے یا کوئی اور شہریت کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے, لیکن جو قانون کے تقاضے ہیں وہ تو آپ کو پورے کرنے ہوں گے. تو یہ بات درست ہے, ہم نے ایک خاص گروہ کو ضرور کہا ہے. اس گروہ کو کہا ہے جو ابھی تک جو ہے اس وقت پاکستان کے کسی ڈیٹا بیس کا حصہ نہیں ہے, رجسٹرڈ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ بین الاقوامی قانون کو دیکھتے ہیں تو بین الاقوامی قانون کے مطابق اگر آپ ایک ریفیوجی ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی ریفیوجی ہوتی ہے اور آپ کی نسل در نسل آپ کا وہ سٹیٹس کیری ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1970 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں جو لوگ یہاں آئے, تو UNHCR کا جو یہاں رول ہے ان کو بھی اس بات کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی واپس افغانستان میں جانے کی کیا پیش رفت کی. پھر اس سے بھی بڑھ کے جو سب سے بڑی بات ہے, پاکستان نے تو افغانستان میں جا کے 40 سال جنگ نہیں لڑی ہے. جو تمام ممالک یہ جنگ لڑتے رہے ہیں ان ممالک پہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ ان افغان ریفیوجیز کو اپنے پاس لے کے جائیں یا کوئی اور جو بھی لوگ ہیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے تو پاکستانی شہریوں کو ہیومن رائٹس کدھر جائے گا, اور آپ کی سرحد پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا کدھر جائے گا. جو لوگ آپ کے اس وقت ثقافتی طور کے اوپر چیلنج ہے, جیسے پختونخوا میں, خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں, وہ جو آپ کے شہری ہیں جنہوں نے پاکستانی شہری ہونے کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی
قربانی دی ہے, آپ ان کے حقوق کیسے محفوظ کریں گے؟ ہیومن رائٹس جو ہے ایک ٹینجیبل چیز صرف اس وقت بنتی ہے اگر لوگ جو ہے قانون کی پاسداری کریں. پھر یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ منسلک نہیں ہے. ہیومن ٹریفکنگ میں, سیکس ٹریفکنگ میں, مطلب بچوں کی جو ٹریفکنگ ہے, آرگن ٹریفکنگ میں, آرگنائزڈ کرائم کے اندر, پھر جو منشیات کی جو سپلائی ہے, یعنی کہ اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ افغانستان سے دنیا کے اندر تقریباً $1 ٹریلین کی منشیات سالانہ نکلتی ہیں, جس میں سے تقریباً 40 سے 50% پاکستان کے اندر سے نہ صرف گزرتی ہیں بلکہ اب تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر استعمال بھی ہو رہی ہیں. آپ کی نئی نسل کے اوپر اس پہ افیکٹ آ رہا ہے. تو آپ جب بارڈر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ آرگنائز کرائم سے اپنے ملک کو دور, آپ چاہیں گے کہ آرگنائز کرائم اور دہشت گردی کے درمیان جو گٹھ چھوڑ ہے اس کو نہ بننے دیں. پھر اس سے بھی بڑھ کے جو لوگ جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, جو پاکستان میں ریفیوجی کے طور پہ ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں, ان کو جب وہاں وہ کسی قسم کے قانونی طور پہ وہ کوئی کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو آپ ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں ریفیوجیز کو دیکھیں, وہاں کہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ ان کے لوگوں کے شہروں میں اور اس میں وہاں ڈیٹینشن سینٹرز ہیں. اگر آپ آسٹریلیا کے پانی میں مطلب شپ پاس کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرتے ہیں, آسٹریلیا میں میلبرن میں لے جاتے ہیں, یا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو بڑے شہر ہیں اس میں آ کے آپ سڈنی میں آ کے رہنا شروع کر دیں. وہ آپ کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھتے ہیں, ڈیٹینشن سینٹرز میں آپ کے قانونی دستاویز پورے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو فریم ورک دیا جاتا ہے, اس فریم ورک کے تحت آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں, اور جو لوگ نہیں کرتے ان کو واپس ڈپورٹ کیا جاتا ہے. آپ کے ملک میں روزانہ 1 لاکھ سے زائد افغان باشندے بغیر کسی قانونی دستاویز کے آپ کے ملک میں داخل ہو رہے ہیں. جب وہ لوگ ہم قانونی دستاویز کے بغیر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ ان سے ان کے قانونی دستاویز مانگیں. افغان حکومت کو ان کو قانونی طور پہ ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو قانونی دستاویز دیں, کوئی بھی اپنا ڈاکیومنٹ دیں جو ان کا سفارتکار مطلب جو ان کا جو ہے منسٹری آف انٹیریئر دینا چاہتی ہے تو وہ دیں, اور اس کے مطابق جو ہے ہم اس کو جو ہے ویلیو کریں گے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر اندراج کے وہ پاکستان میں رہیں. ایک سوال یہاں پر یہ بھی تو اٹھتا ہے نا کہ اگر یہ لوگ رجسٹرڈ ہیں, قانونی دستاویزات بھی ہیں, تو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ ان کی ایکٹیویٹیز لیگل ہیں یا نہیں, یہ ٹیکس پیئر ہیں کہ نہیں, ان کا جو کاروبار ہے وہ رجسٹرڈ ہے کہ نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ریفیوجیز کو دنیا میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اگر پاکستان کے اگر آپ وہ کاروبار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ غیر قانونی طور کے اوپر کر رہے ہیں. اور اگر کرتے ہیں کچھ لوگوں کو وہ اسیمولیٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک نیشنل اسیمولیشن پالیسی ہوتی ہے. لیکن ابھی تک پاکستان 1970 کے جو افغان مہاجرین ہیں ہم ان کا زور برداشت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ جو پاکستان کو UNHCR دیتا ہے وہ تقریباً صرف جو ہے $30 دیتا ہے, یا $300 جو ہے سالانہ ملتے ہیں. جبکہ اس کے بدولت جو ریفیوجی میں جو لوگ ترکی جاتے ہیں یا یورپ جاتے ہیں, اس ملک کو اس ریفیوجی کے لیے تقریباً €1500 دیے جاتے ہیں اس ملک کو. اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں, جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی پاکستان میں دراصل مہاجرین نہیں آ رہے ہیں, صرف 3000 لوگ ہیں جو اصل میں مہاجر ہیں جو پاکستان میں آتے ہیں, اور باقی تمام لوگ اقتصادی پناہ گزین ہیں. اور یہ آپ کی بارڈر مینجمنٹ کا فیلئر ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں آ رہے ہیں. تو یہ کیونکہ اقتصادی پناہ گزین اور ان کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ یہاں تجارت کی غرض سے آتے ہیں, اس لیے اگر ان کے ساتھ کوئی بھی کارروائی کرتے ہیں تو بین الاقوامی UNHCR کے مینڈیٹ میں نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ ان تمام مسائل کے لیے افغان حکومت کو سنجیدگی سے اور پھر بین الاقوامی دنیا کو بھی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا, کیونکہ پاکستان اب تیار نہیں ہے کہ اس تمام تر بین الاقوامی ذمہ داری کو جس سے یہ افغان مہاجرین بنے ہیں اس کی ذمہ داری پاکستان اٹھائے. بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر صاحب سر اس سارے معاملات میں اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں سے ضرور رکھیے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹائم کم ہے, میں چاہوں گی کہ اس بات کو بھی ہم ساتھ ہی لیں کہ نگراں وزیر خارجہ کی یہاں ملاقات ہوئی, جس طرح سے آپ نے بھی بتایا سر, جو مشترکہ چیلنجز ہیں دونوں ممالک کو اس وقت درپیش, جس میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مسئلہ ہے, پھر بارڈر مینجمنٹ ہے. سر یہ کتنا ضروری ہے کہ جو باہمی اعتماد کی فضا ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان نہ صرف قائم ہو بلکہ ان مسائل کا حل بھی نکالا جائے. بارڈر مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے, لیکن اس میں ہمیں افغانستان کی طرف سے سنجیدگی ذرا کم نظر آتی ہے. دیکھیں جی میں تو شروع سے کیونکہ یونیورسٹیوں پڑھاتا ہوں, میں تو یہ جو ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں برادرانہ ممالک, کوئی برادرانہ ممالک نہیں ہوتا, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہاں پر نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ فارن پالیسی کی جو ایشوز ہیں اس کو چلاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو بارڈر کا مسئلہ, میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیورنٹ لائن کے یہ بھی نہیں ایکسیپٹ کرتا ہے طالبان. یہ دو ممالک, برٹن جو کولونیل پاور تھے اور امریکہ جو آکوپائنگ پاور تھا, دونوں اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں کہ یہ ڈیورنٹ لائن کا کوئی ایشو نہیں ہے, اٹس اے کلوز سبجیکٹ. ٹھیک ہے جی, یہ طالبان بار بار اٹھا لیتے ہیں تو کوئی. دوسری بات یہ ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ دونوں ممالک کے حق میں. ابھی دیکھیں ہم
कई पॉलिसीज लेकर आए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है जी। जैसे ही इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज शुरू होती हैं, कोई ना कोई टेररिस्ट यहाँ इंसिडेंट हो जाता है जिस पर इन्वेस्टर जो है वो 5 दफा 10 दफा सोचता है कि यार इस मुल्क में जाऊंगे नहीं, इसमें हमारा कसूर नहीं है। अब इनको तालिबान को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि, और देखें मैं बताऊं, जुलाई में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने साहब ने क्लियर कट कहा था कि ये आप इन टीटीपी को रोकें, ये मसला मसाइल हमारे लिए खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया। अब पॉलिटिकल अथॉरिटीज बता रही हैं, वज़ीर खारजा आपके पास गए हैं, दुरानी साहब जो एडवाइजर हैं अफगानिस्तान के, कई दफा जाके बता चुके हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब आपको बताया जा रहा है कि ये ना आपके हक में है, ना हमारे हक में है, ना रीजन के हक में है कि टेररिज्म को के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है जी। अवाम इससे अफेक्ट होती है। अभी मारिया सुल्तान ने सही कहा कि अफगानी जो हैं वो हर ऐसे गलत काम में बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, तो क्या हम उनको अपने पास रखें, इजाजत दें? पता भी हो, मैं आपको और बताऊं, आपकी रिसोर्सेज कितनी अफेक्ट होती है। आप पाकिस्तान के किसी अस्पताल में चले जाएं, अफगान रेफ्यूजीज के एक ढेर है जो वहां पर बैठी हुई है, और आपके लोग क्यू में खड़े उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। क्या करें? और फिर ये बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व है, माफियाज इनके साथ इन्वॉल्व है, तो क्या हम ये सब देखती भी रहे? देखिए ना, वो बात अच्छी है कि जी पीछे होता है, जो पीछे होता है ना उसको खत्म करें। अब की बात करें, अगर ये हुकूमत, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप अगर कन्विंस्ड है कि इनका यहाँ रहना मुल्क की इंटरेस्ट में नहीं है, तो दे हैव टू गो। और फिर बात, जो रजिस्टर्ड है वो अलग चीज है, जो अनरजिस्टर्ड है उनको तारीख दी गई कि पहली तारीख तक आप चले जाएंगे, ये तो नहीं कहा कि कब चले जाएं, दे हैव टू गो। इस पे दो राय नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि फर्म स्टैंड ले, प्यार मोहब्बत से बताने का टाइम गुजर चुका। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, सर ये बात भी बड़ी जरूरी है सर, जिन लोगों ने इनको अंदर से फैसिलिटेट किया पाकिस्तान के अंदर से, सर शनाख्ती कार्ड के हवाले से हो या जाली दस्तावेजात बनाने के हवाले से हो, सर उनकी भी जो गर्दनें हैं सर उनको भी पकड़ने की जरूरत है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अगर ये रजिस्टर्ड नहीं हुए या बॉर्डर क्रॉस करके यहां आ गए हैं, तो जो एजेंसीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने उनको किया भाई, उनकी इंक्वायरी करवाएं और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वरना मैं बता दूं ये जारी रहेगा, ये मामला ये खत्म नहीं होगा। जिनको आप अकाउंट फॉर करेंगे, सजा देंगे और फिर पब्लिकली शेयर करें लोगों कौम के साथ कि जी ये हैं वो लोग जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया, वो यहां पर आए, खुद तो ऐसे तो नहीं आ गए। और एक और बात बताऊं, ये एक जमाने में एक आर्मी चीफ ने कहा था कि जी इसको फेंसिंग करें अफगानिस्तान बॉर्डर की, बिल्कुल सही डिसीजन थी। ये डिसीजन बिल्कुल सही है कि आप बॉर्डर को फेंस करें और ठीक है ज्यादा बॉर्डर क्रॉसिंग बनाएं, लेकिन वो क्रॉस करें जिनके पास पाकिस्तान एम्बेसी के दिए हुए, हुकूमत के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स हो, जो शेयर करें। आए बेकर यहाँ पढ़े, आकर अस्पताल को जरूरत पड़ती हो यहाँ आए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के साथ आए। लेकिन इस तरीके से बॉर्डर क्रॉस जहां पर ये उन्होंने क्या किया है, ये तालिबानों ने कई फेंस तोड़ दिए हैं। जी हाउ डू यू डू दैट? अच्छा एम्बेसडर साहब, सर इंटरनेशनल बॉर्डर है सर, टाइम मेरे पास कम है, एक क्विकली अगर मैं आपसे जवाब चाहूं, फिर मैंने मारिया की जानिब भी बढ़ना है। सर तस्करा का क्या स्टेटस होगा सर, क्या उसको भी खत्म कर दिया जाएगा? एब्सोल्युटली। देखिए ना, जो ये अनऑफिशियल चीजें हैं, दे हैव टू गो। जो ऑफिशियल है, जो डॉक्यूमेंटेड है, उनको रखा जाएगा। रिकॉर्ड बात भी है, तो उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए रेफ्यूजी जो यहाँ रह रहे हैं वो बिजनेस के अंदर वो अपना वो करें। और उनको फिर इनको भी बाद में कहा जाएगा कि आप रजिस्टर्ड है, लेकिन मेहरबानी करके इस मुल्क से आप जाने की आप कोशिश करें, निकलें यहाँ से। बिल्कुल ठीक। अच्छा मरियम, एक चीज़ आपके सामने रखती हूँ, रिपोर्ट जो कहती है वो ये कहती है कि ट्रांजिट रेट सहूलत के तहत पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की दरामदात में इजाफा हुआ और ये जो तकरीबन 2/3 से बढ़कर 7 अरब 23 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। मैं बीइंग अ लेमैन आपसे पूछूँ, हमें क्या फ़ायदा पहुँचा मुआशी तौर पर? देखें, हमारे पास सबसे बड़ा जो फ़ायदा था वो यही है, जो पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा रही है कि अगर अफ़गानिस्तान मुस्तक़बिल में मुस्तहकम होता है तो पाकिस्तान मुस्तहकम होता है। हम नहीं चाहते थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी किस्म की ग़ज़ाई किल्लत हो, किसी किस्म की अफ़गानिस्तान के अंदर इंतशार फैले या उनकी रियासत जो है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी के फैक्टर्स हों। सो ये तमाम चीज़ें हमने अफ़गानिस्तान के लिए उनकी रियासत को मजबूत करने के लिए उठाए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप पाकिस्तान से स्मगलिंग करें
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر یہ تمام کاروبار کریں جو آپ نے جن کے آپ نے کے بارے میں بات چیت کی، لیکن آپ ان کو کسی قانونی طریقے سے نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ تو فیز 1 ہے. اگر بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، تو ظاہر ہے ہم اپنی پاپولیشن کو فیور کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے اگر آپ سعودی عربیہ میں جاتے ہیں تو آپ کفیل کے بغیر کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں. سو اگر یہ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن تو نہیں ہے کہ سارا کچھ اخوان جو ہے اپنے ہی زور بازو پہ کریں اور پاکستان کی ریاست کا کسی جگہ پہ بھی احترام نہ کریں. تو یہ تو چیزیں بات کی بات ہیں، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم ان کو قانونی طور کے اوپر ڈاکیومنٹ نہیں کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی ان سے کوئی سنجیدہ بات چیت کر سکیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی زمین جو ہے سرزمین جو ہے افغانستان میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا مشکل کا سبب نہ بنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو فیصلہ ہے وہ ہم نے پاکستانی عوام کے حق میں کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی جان مال کو تحفظ دیا جائے اور اس سے بھی بڑھ کے ان کے مستقبل کو محفوظ کیا جائے. یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ جانیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کے گرد و نواح میں کون ہے اور کون لوگ قانونی طریقے سے آپ کے ملک میں آئے ہیں. آپ مجھے دنیا کی ایک ملک کی مثال دے دیں جہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بغیر کسی قانونی اندراج کے جو ہے رہنے کی اجازت ہو. بالکل، بہت صحیح آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. لیکن میرے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے. ماریو سلطان صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. شاہد کیانی صاحب سر بہت شکریہ، آپ نے اسکائپ کے تھرو ہمیں جوائن کیا اور اپنا تجزیہ دیا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ ایک ریاست نے ایک فیصلہ لیا ہے، پالیسی فیصلہ لیا ہے، جس پر سیاسی قائدین، ہمارے عسکری قائدین اور عوام سب ایک پیج پر ہیں. اس میں عوام کا تعاون بہت ضروری ہے، کیونکہ حکومت نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی غیر قانونی طور پر غیر ملکی مقیم ہے تو اس کی اطلاع اپنے اداروں کو دیں تاکہ کارروائی ہو سکے اور ان کو پاکستان سے بھیجا جا سکے. یہ جو کارروائی ہے یہ حکومت پاکستان نے اور عسکری قیادت نے بلا تخصیص کہی ہے. اس میں کوئی خاص گروہ شامل نہیں ہے. اس کو پوری طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی معیشت کو استحکام دینے کے لیے، اپنے سیاسی معاملات کو استحکام دینے کے لیے، اور دہشت گردی جو چیلنج پاکستان کو بہت عرصے سے درپیش ہے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں اور تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کو محفوظ کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ حکومت کی ظاہر ہے سب سے پہلی ترجیح یہ ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت، اپنی عوام کی حفاظت. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد